بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آل سید کمیونٹی اپنے آغاز و مقاصد میں سر فہرست اور افضل ترین مقصد یعنی اپنے نوجوانوں میں شعور و آگہی پیدا کرنے کے لیے ویڈیو سیریز شروع کر چکی ہے تاکہ نوجوانوں کو خصوصاً سادات کرام نوجوانوں میں خود شناسی پیدا کر کے ان میں اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا احساس دلایا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس مہم میں ہمارا حصہ بنیے، اس پروگرام کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آل سید کمیونٹی کی سپریم کونسل کی ممبر محترم و مکرم سید علی اصغر قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم شاہ صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم جناب شاہ صاحب، آپ نے سید اکیڈمی بلدیہ ٹون پر پہلی تربیتی نشست میں طلباء کرام کو کامیاب زندگی کے دو گر سکھائے تھے، راست بازی یعنی سچ و ایمانداری اور حسن خلق۔ سچ اور ایمانداری پر ہماری ویڈیو ریلیز ہو چکی، آج برائے مہربانی اخلاق کے موضوع پر بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیے۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جھوٹ اور بے ایمانی کے ساتھ ساتھ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ آج سید کمیونٹی کا مشن ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس سمت میں صحیح رہنمائی کی جائے اور انہیں اس بگاڑ سے بچایا جائے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا دامن پکڑ کر ہی ہماری کمیونٹی، ہماری قوم اور ملک کی ترقی ممکن ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا مشہور مصرع ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ انسانی دل بہترین اخلاق سے ہی فتح ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز، ان کے اصول و ضوابط پر نظر ڈالیں تو یہ وہی ہیں جو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کر دکھائے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ مفہوم ہے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت بھی قبول ہے، یا نعرہ لگاتا ہے کہ ناموں سے رسالت پر جان بھی قربان ہے، تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق بہترین کرے۔ محترم جناب شاہ صاحب، ہمیں بتائیں کہ خوش اخلاقی سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں؟ خوش اخلاقی کا اگر ایک جنرل مفہوم لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بات کریں تو لہجے میں نرمی ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دوسروں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بلکہ بات جب حسن اخلاق کی آتی ہے تو کسی کی نفرت کا جواب بھی محبت سے دیں، یہ ہے حسن اخلاق۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں خوش اخلاقی کا کیا مطلب ہے، آج کی اس پوری پوڈ کاسٹ میں یہی ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔
ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک عورت جو اس زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی اس کی عبادت کی تعریف کر رہے تھے، کتنی پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے کہ اس دوران ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ دو اس عورت سے جہنمی ہے، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت اس کی عبادتیں سر بسر ہیں، بس واجب سی ہیں، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا تو دعویٰ کرے مگر اخلاقیات سے عاری ہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میزان عمل میں سب سے وزنی شے اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے رات کو عبادت کرنے والے تہجد گزار اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے وہ کیا بنیادی عوامل ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ مثبت سوچ شکر گزاری اور آسودگی پیدا کرتی ہے۔ ایک کتاب جس کا عنوان ہے دی سیکریٹ، اس کی مصنفہ ہیں روانڈا برائن، لکھتی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے کامیاب لوگ ہیں انہیں ایک راز پتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مثبت سوچ کے حامل شخص پر کائنات میں موجود مثبت انرجی اٹریکٹ کرتی ہے، جس سے مثبت ماحول، مثبت مواقع اور مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان اسے رب کی رحمت کہتے ہیں جو شکر گزار بندوں پر ٹوٹ کر برستی ہے۔ اگر کمیونٹی کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو مثبت سوچ پیدا کریں، شکر گزار بندے بن جائیں۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی۔ آگے بڑے خطرناک جملے ہیں، نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ پھر میں نعمتیں چھین لوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب شدید ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب زندگی کی گاڑی فراٹے بھرتی شاہراہ ترقی پر گامزن ہو اور ایک دم بریک لگ جائیں تو فوراً اپنا محاسبہ کریں، کہیں کوئی ناشکری کے الفاظ تو ادا نہیں کر دیے، کہیں کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا۔ اچھے اخلاق اپنانے کے لیے دوسری چیز نرمی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی اور صبر۔ تیسری چیز جو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اپنے غصے پر قابو۔ غصے پر قابو پانے کی تدبیر یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان کچھ نہ بولے اور چپ رہے۔ بزرگ نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو یہ پایا کہ بہت سے موقعوں پر چپ رہ کر میں بہت فائدے میں رہا، اور چپ رہ کر جو کھویا اس کی وقت بہت تھوڑی تھی، یعنی سراسر فائدے میں رہا۔ غصے کی کیفیت انسان کو بعض اوقات دینی اور دنیاوی اعتبار سے سخت خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ پچھلے دنوں اقرار الحسن کا پروگرام سرعام دیکھا۔ جیل کے انتظامات پر پروگرام تھا۔ ایک قیدی جو جیل میں ٹیچنگ کر رہا ہے اس سے اقرار الحسن نے پوچھا کہ آپ کو کتنے سال کی سزا ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ 25 سال کی اور تقریباً 13 سال کاٹ چکا ہوں، اور پھر اس نے انتہائی حسرت کے ساتھ کہا کاش وہ ایک لمحہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، اس ایک لمحے کا غصہ میری پوری زندگی برباد کر گیا۔ پھر اس نے وہ ایک لمحہ شیئر کیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے غیر لائسنس شدہ اسلحے سے اپنی جان بچانے کے لیے فائر کیا
اور حملہ آور کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص بھی قتل ہو گیا اور مجھے 25 سال کی سزا ہو گئی۔ محترم جناب شاہ صاحب، آپ نے غصے کی بات کی۔ ایک شخص جو طبیعتاً غصیلا ہے وہ اس پر کیسے قابو پائے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غصہ بیماری کیا ہے، اس کے بعد ہی اس کا علاج ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، یعنی یہ وائرس پہلے سے ہمارے جسم میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر موقعوں پر جب ہم نے پہلے سے عزم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو شیطان جو ہماری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے ہمارے ہوش و حواس پر قبضہ کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر ہم وہ عمل کر دیتے ہیں جس کا ہم نے پہلے سوچا تک نہ تھا، اور پھر کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو اکثر دیکھی گئی ہے، غصہ کمزوروں پر آتا ہے جو اصل میں غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حقیقتاً غصہ ہے یا تکبر اور غرور کی کوئی شکل ہے۔ غصے پر قابو پانے کے طریقے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کچھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان بن سدور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، مجھے ایک ایسے جملے کا علم ہے، اگر وہ یہ جملہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پینے کی ترغیب دی اور فرمایا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف کے مطابق وضو کرنے سے بھی غصہ غائب ہو جاتا ہے۔ محرومیاں اور مایوسیاں بھی انسان میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک جملہ پڑھا، دنیا میں انسان ننگا آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، تو پھر محرومیوں کے احساس سے جان چھڑائیں۔ مایوسی کفر ہے، یہ کیفیت انسان میں جھنجھلاہٹ اور غصہ پیدا کرتی ہے اور بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ ہر شخص کا نصیب آپ کو نہیں ملنا، آپ کا اپنا نصیب ہے، اس پر خوش رہنا سیکھیے۔ محترم واصف علی واصف کا قول ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی غصہ کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے ہیں، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے شیئر کرتا چلوں۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، سب سے پہلی چیز ہے مثبت سوچ پیدا کرنا۔ دوسرا یہ نیند پوری کریں، ایکسرسائزز کریں، اپنی خواہشات محدود رکھیں، اپنے وجود پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اپنے روزمرہ کاموں میں اعتدال سے بھی غصہ قابو میں رہتا ہے۔ جناب شاہ صاحب، وہ شخص کیا کرے جو اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے اور بد اخلاقی کر بیٹھے؟ رمضان کی آمد ہے، ایک قصہ سناتا چلوں، آپ کو ایک مثال بھی مل جائے گی اور رمضان کے حوالے سے بھی ایک پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ کچھ سال قبل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ گرمیوں میں آ رہا ہے اور گرمیوں میں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، چھٹی والے دن یا جس دن گرمی کم ہو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لوڈر گاڑی جس پر لکھا ہوتا ہے 1000 kg، تو آپ اس پر 50 kg سیمنٹ کی کتنی بوریاں لاد سکتے ہیں؟ کہنے لگے 20 بوریاں۔ میں نے پوچھا اگر اس گاڑی کا مالک کہے کہ میں اس پر صرف 10-12 بوریاں ہی سیمنٹ کی رکھوں گا تاکہ انجن پر زیادہ لوڈ نہ پڑے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا بھائی، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اس کمپنی کو جس نے یہ گاڑی بنائی ہے؟ آپ اس پر کم بوریاں لاد کر بیوقوف نہ بنیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا اور نہ ہی بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں سے خوش اخلاقی کا مطالبہ کر رہا ہے اور بدخوئی سے روک رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فطری طور پر غصہ ور اور جذباتی پیدا کیا گیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت ضرور رکھی ہے
کہ اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، بردباری کوشش کرنے سے ملتی ہے، لہٰذا جو شخص خیر کا متلاشی ہوتا ہے اسے خیر مل جاتا ہے، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس خلاق عظیم نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کے باوجود ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ اپنی طبیعت و اپنے مزاج کو حکم الہی کے تابع اور شرع محمدی کا پابند بنا لیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم کتنا ہی اچھا سلوک کر لیں لیکن ہمیں ان کی طرف سے شکوے شکایت اور غلط برتاؤ ہی ملتا ہے۔ ایسے حضرات سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں محل دلانے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھے اخلاق ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے صحیح برتاؤ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں سے اچھا سلوک ہی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کی مہمانی کی، وہ آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کی خاطر مدارات کی، تو یہ تو بدلہ ہو گیا، نہ کہ صلہ رحمی یا خوش خلقی۔ اگر کوئی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو اس سے کٹے اس سے جڑے۔ محترم جناب شاہ صاحب، آپ کی باتیں سن کر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان چاہیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو بتائیے وہ کیا کریں؟ کمیونٹی کے تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ ان جملوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ آپ کے اخلاق بہترین ہو جائیں اور بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فاتح زمانہ بن جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ فحش گوئی کو پسند کرتے تھے، اور نہ بازار میں چیخ و پکار کرتے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے، فحش گوئی سے بچو۔ بنیادی بات شرم و حیا اپنانی ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ سائل کو عطا کرو، امانت کی حفاظت، صلہ رحمی یعنی خونی رشتوں سے جڑنا، ان سے حسن سلوک کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، اپنے پڑوسی اور دوستوں کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ۔ فحش گوئی کیا ہے؟ فحش گوئی سے مراد بری باتیں، خاص طور پہ گالی دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گالی دینا انتہائی ناپسند عمل ہے۔ ایک شخص کو یہ بات سمجھا رہا تھا تو کہنے لگا، کیا کروں، میرے منہ میں بچپن سے گالی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایک حدیث شریف شیئر کرتا چلوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گالی دینے والا براہ راست ہلاکت و بربادی کی زد میں ہوتا ہے۔ ضروری ہے ایسا شخص اس قبیح عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ غفور الرحیم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ رکے اور فرمایا، ایک کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت و احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ ڈھانا کم درجہ گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کو گالی دی جائے اور اس کا دل توڑا جائے۔ اس زبان پر قابو پانا سیکھ لو، دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے بچنے کا گر ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن تنہا پا کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ تم نے بہت بڑی بات کی، مطلب یہ کہ جنت اور ایک عمل سے، یہ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہاں، لیکن جسے اللہ دینا چاہے۔ قرآن مجید میں جا وجہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کی ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت، جسے چاہوں ملوکیت دوں، جسے چاہوں چھین لوں، جسے چاہوں رزق دوں، جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہوں پکڑ لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات دیں۔ آپ نے کہا نماز دین کا ستون ہے، روزہ ڈھال ہے، حج، زکوٰۃ، آپ نے صدقے کا ذکر کیا کہ صدقہ رد بلا ہے، جہاد دین کی چوٹی ہے، اور پھر رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا۔ آپ نے کہا معاذ میں تمہیں ان سب کا لب لباب نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ نے تو سوال یہی کیا تھا کہ یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتا دیں کہ جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ نے کنفرمیشن چاہی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زبان کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا۔ اب ان تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر نوجوان یہ ایک شعوری فیصلہ کرے کہ میں بااخلاق بنوں گا۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہم سب مل کر یہ فیصلہ کریں گے تو ہماری کمیونٹی سچائی، ایمانداری اور اخلاقی اقدار کی مثال بنے گی، اور بعید نہیں کہ وہ دن بھی آئے گا جب انشاءاللہ پورا پاکستان دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔ اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی، لہٰذا میرے اخلاق کو بھی عمدہ کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائے۔ قرآن ہر مرض کی شفا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، نماز کا اہتمام اس کے آداب و شرائط کے ساتھ کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اوپر ذکر ہوا کہ بے حیائی بد اخلاقی کو جنم دیتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سید اکیڈمی کے ماحول سے جڑ چکے ہیں۔ کوشش کریں اور اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کریں، اور بدخو اور جھگڑالو قسم کے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات، اگر اپنے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں تو بحث و مباحثے اور کثرت مذاق سے بچیں۔ آخر میں اس حدیث شریف پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت سب سے قریب ہوگا؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت میں سب سے قریب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔